أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا رب زدني علما. حاضرین اکرام، معزز مکرم باپردہ خواتین اسلام اور عزیز ساتھیوں، دین علم جو ہے نا، یا علم کہہ لیجیے، علم جو ہے نا، ہر کسی کو برابر نہیں دیا گیا. کسی کو زیادہ دیا گیا، کسی کو زیادہ سے زیادہ دیا گیا، کسی کو بہت زیادہ دیا گیا، کسی کو تھوڑا دیا گیا، کسی کو اور تھوڑا دیا گیا، کسی کو کچھ نہیں دیا گیا. دین علم ہے یہ. حاضرین اکرام، اسی کے تعلق سے آج ہم بات کریں گے، کیونکہ آج سورۃ الکہف، سورہ مریم، سورہ طٰہٰ، 3 سورے مکمل ہوئے ہیں. تو آتے ہیں ہم ہماری بات کی طرف. ایک سوال کرنے والا سوال کرتا ہے، پوچھنے والا پوچھتا ہے، کیا تم ہی سب سے بڑے عالم ہو؟ پوچھنے والا بنی اسرائیل کا شخص، جس سے پوچھ رہے ہیں وہ عظیم و شان شخصیت جن کا نام حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب سوال آیا تو انہوں نے سوچا، اللہ کا نبی ہوں، ظاہر سی بات ہے لوگوں کے اعتبار سے زیادہ علم میرے ہی پاس ہوگا نا. تو جواب دیے کہ ہاں، علم والا میں ہی ہوں، زیادہ علم والا میں ہی ہوں. جنرلی یہاں پہ بات چیت ہوئی تھی، لیکن اللہ رب العالمین نے کہا موسیٰ تم سے بھی زیادہ علم والے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کے پاس زیادہ علم ہے؟ نہیں نہیں نہیں، آپ سے بھی زیادہ علم رکھنے والے ہیں. آپ اس کے پاس جائیے گا. موسیٰ علیہ السلام سوال کرتے ہیں، اللہ اچھا مجھ سے بھی زیادہ علم رکھنے والے کون ہیں؟ میں جا کر کے ان سے علم حاصل کروں گا. تب اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ وہ شخص تمہیں جہاں 2 سمندر ملتے ہیں نا، وہاں پر اس شخص سے تمہاری ملاقات ہوگی. تھوڑا رکیے، ادھر ایک بہت بڑی نصیحت ملتی ہے. پہلی نصیحت یہ ہے کہ اگر اللہ نے کسی کو علم دیا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ وہی سب سے زیادہ علم والا ہے. اللہ ایک کے اوپر دوسرے کو بڑھا رکھا ہے. ایک سے زیادہ علم والے ہوتے ہیں، لہٰذا اپنے آپ کو بڑا علم والا نہیں سمجھنا چاہیے. چلو کبھی ایسا گمان آ بھی گیا تو اسے تلاش یہ ہونی چاہیے، مجھ سے زیادہ جو علم والا ہے اس کے پاس جا کر کے علم حاصل کروں گا. جیسے ہی اللہ رب العالمین نے خضر کے تعلق سے اطلاع دی کہ آپ سے بھی زیادہ علم والے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام کیا گزارش کرتے ہیں، کیا دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے اس بندے تک پہنچا دے جس کا علم میرے سے زیادہ ہے، تاکہ میں اسے علم حاصل کروں. اللہ رب العالمین بتلا دیتے ہیں. تو کبھی بھی اپنے آپ کو علم والا نہیں سمجھنا چاہیے. یہاں پر وہ واقعہ یاد آتا ہے، سبحان اللہ، اس دور کے بہت بڑے محدث گزرے ہیں جنہیں بہت سے کبار علماء اکرام مجدد کہتے ہیں. کوئی کہہ سکتے ہیں ان کا نام، حدیث میں بہت بڑا کام کر کے گئے ہیں. امام البانی رحمہ اللہ، کبار علماء بھی ان کی صحت کو قبول کرتے ہیں. انہوں صحیح کہے تو صحیح، انہوں غلط کہے تو غلط، یہ مانتے ہیں کبار علماء. جب ان سے کوئی بات کہی جاتی یا کہا جاتا علم کے تعلق سے، وہ کہتے ہیں میں طویلب ہوں. کیا کہتے ہیں؟ طویلب ہوں. طویلب طالب نہیں کہتے. طالب علم کا معنی ہے میں علم حاصل کرنے والا ہوں، طالب علم ہوں. لیکن طویلب العلم کا معنی ہے طالب علموں میں بھی سب سے چھوٹا، سب سے زیادہ چھوٹا طالب علم ہوں میں. جو مدرسے میں پڑھ رہا ہوں اپنے آپ کو طالب علم کہلاتے ہیں، طالب علم کہتے ہیں. لیکن امام البانی رحمہ اللہ اپنے آپ کو طویلب کہتے ہیں. سبحان اللہ، کتنے کبار عالم دین ہے وہ، لیکن اپنے آپ کو کہتے ہیں سب سے چھوٹا عالم دین، سب سے چھوٹا طالب علم کہتے ہیں. لیکن آج ہمارا کیا معاملہ ہے؟
4 کتابیں کیا پڑھ لیتے ہیں، 4 باتیں کیا پڑھ لیتے ہیں، 4 چیزیں کیا جان لیتے ہیں، اپنے آپ کو علامہ سمجھنے لگتے ہیں۔ یہ چیز غلط ہے، یہ چیز سراسر غلط ہے۔ اسلام ہمیں یہ تاکید نہیں دیتا۔ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ چیز نہیں سکھلاتی۔ موسیٰ علیہ السلام کی تو زندگی یہ سکھلاتی ہے، اگر پتہ چل جائے ہم سے زیادہ کوئی عالم دین ہے، فوراً جا کر کے اس کے پاس علم حاصل کریں۔ اگر پتہ چل جائے کوئی عالم دین ہے ہم سے بڑا نہ ہو، کوئی عالم دین ہو پتہ چل جائے تو اس کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے جانا چاہیے۔ یہ چیز سکھلاتا ہے ہمیں دین اسلام۔ حاضرین اکرام، اب موسیٰ علیہ السلام اپنے ایک نوجوان ساتھی کو لے لیتے ہیں جن کا نام یوشع بن نون یوشع تھا۔ اگر کوئی اپنے بچوں کا نام رکھنا چاہتے ہیں یوشع رکھیے، کتنا پیارا نام ہے نا، یوشع۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ نبی بنے تھے۔ سفر پر نکلتے ہیں، اللہ رب العالمین انہیں ہدایت دیتا ہے کہ 2 سمندروں کے پاس وہ شخص مل جائے گا، لیکن ہاں تم اپنے ساتھ ایک مچھلی بھی لے کر کے نکلنا، حوت لے کر کے نکلنا، حوت مچھلی۔ اب یہ نکلے سفر پر، سفر کر رہے ہیں، بہت دور نکل جانے کے بعد انسان ہے پاپی، یہ جو پیٹ کا سوال ہے، بھوک کا مسئلہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا فَلَمَّا جَاوَزَ قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا، اپنے نوجوان سے کہا کہ میرے نوجوان ساتھی اب ہمیں کچھ ناشتہ دے دیجئے۔ لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا، یقیناً اس سفر میں مجھے بڑی تکلیف پہنچی ہے۔ نوجوان ساتھی سے کہتے ہیں کہ بھائی کچھ کھانے کے لیے دے دو، اس پیٹ کے لیے بہت تکلیف پہنچی اس سفر سے۔ ادھر ایک بات پتہ چلتی ہے، علم کا جو سفر ہے نا، آسان سفر نہیں ہے۔ تمام چیزوں میں اگر مشکل کوئی سفر ہے، یہ علم کا سفر ہے۔ ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے ذمہ داری سے کہتا ہوں، کبھی موقع ملے مدارس کا سفر کر کے دیکھ لیجئے گا۔ پتلی دال کھاتے ہیں لیکن قرآن اور حدیث پڑھتے رہتے ہیں، سبحان اللہ۔ یہ بہت مشکل سفر ہے۔ ٹھنڈ کا موسم ہوتا ہے، اس ٹھنڈ کے موسم میں کپڑے بھیگنے ڈال دیے ہوتے ہیں، اس ٹھنڈ کے موسم میں رات میں بیٹھ کر کے خود کے کپڑے خود دھوتے ہیں، ہاتھوں کی جو انگلیاں ہیں نا وہ چھل جاتی ہیں، لیکن پھر بھی یہ لوگ جب صبح ہوتی ہے اپنے رب کا کلام قرآن مجید ہاتھ میں پکڑ کر کے اس کا مطالعہ کرتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ کیا یہ مدرسے کا سفر، یہ علم کا سفر آسان سمجھیں؟ اگر آپ وہ مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں، سروے کرنا چاہتے ہیں، جائیے کبھی جمعرات کے دن جا کر کے دیکھیے، پورا جمعہ کا دن وہاں ٹھہر کر کے دیکھیے، کبھی باتھ روم کے لیے، کبھی پانی نہانے کے لیے تاخیر ہو رہی ہے لیکن لائن لگی ہوئی ہے، کب نکلے گا ہمارا ساتھی اور ہم کب جا کر کے نہائیں گے، اتنی مشکلیں ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ مدرسے میں پڑھنے والے 7 8 10 12 25 سال تک مدرسوں میں پڑھتے ہیں۔ جب یہ پڑھتے ہیں تو پھر انہی مدارس میں پڑھنے نکلتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہی کہا تھا کہ مجھے اس سفر نے بہت تھکا دیا ہے، کھانے کے لیے لاؤ۔ اب مچھلی دیکھتے ہیں، فوراً وہ نوجوان ساتھی کہتے ہیں قال ارأیت اذ اوینا الی الصخرۃ فانی نسیت الحوت، اے موسیٰ علیہ السلام کیا آپ نے نہیں دیکھا اس وقت جب ہم ایک چٹان کو ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے، آرام کر رہے تھے، تو میں آپ کو اس مچھلی کے بارے میں بولنا بھول گیا۔ وما انسانیہ الا الشیطان، اصل میں ماجرا یہ ہے کہ اس مچھلی کے تعلق سے آپ کو بھولنا میں چاہ رہا تھا لیکن شیطان مجھے بھلا دیا، ان اذکرہ کہ میں آپ کے سامنے اس مچھلی کا ذکر کروں، واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ وہ مچھلی خود زندہ بھی ہوئی اور اپنی طرف سے انوکھے پن سے سمندر میں چلے بھی گئی۔ 3 4 باتیں بتلائے۔ نمبر 1، ہم اس چٹان کے پاس ٹیک لگا کر کے آرام کر رہے تھے، میں کہنا چاہ رہا تھا لیکن شیطان بھلا دیا۔ اصل ماجرا یہ ہے کہ مچھلی زندہ ہوئی اور زندہ ہو کر کے وہ سمندر میں چلے گئی۔ قرآن سے، حدیث سے، تفسیروں سے یہ بات پتہ چلے، لیکن بعض لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت دے، کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ اللہ رب العالمین نے انہیں آب حیات پلایا وہ مچھلی کو، یعنی زندگی کا پانی پلا دیا اور قیامت تک وہ مچھلی زندہ رہے گی۔
یہ اب لوگ کہاں سے پکڑ کے یہ بات لائیں مجھے تو نہیں پتا، قرآن اور حدیث میں اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام بولتے ہیں اچھا ارے رے ہم تو بہت دور آ گئے، چلو وہ مچھلی جہاں زندہ ہوئی تھی وہیں پر ہمارا مقام ہے، اصل ہمیں وہیں پر لوٹ کر جانا تھا۔ وہ جتنی دور گئے تھے اپنے پیروں کے نشانات کو پکڑ کر کے وہ جگہ پر آتے ہیں۔ اب یہاں سے یوشع بن نون کو بھیجا دیا جاتا ہے، کیونکہ وہاں ایک شخص گزرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام مل کر کے کہتے ہیں کیا آپ خضر ہیں؟ کیا آپ اللہ کے وہ بندے ہیں جن کو علم دیا گیا ہے؟ خضر علیہ السلام کہتے ہیں اچھا آپ موسیٰ ہیں؟ ہاں۔ انٹروڈکشن ہو گیا درمیان میں۔ اس کے بعد انٹروڈکشن ہونے کے بعد موسیٰ علیہ السلام بڑی عاجزی کے ساتھ کہتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ذکر کیا فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو اس جگہ پر ہمارا وہ بندہ مل گیا اور اس بندے کو ہم نے اپنی خاص رحمت عطا کی تھی اور ہم نے اپنا خاص علم بھی عطا کیا تھا۔ ایک تو رحمت، ایک علم، خاص علم، نبوت کے علاوہ خاص علم دیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام سے عاجزی سے گزارش کرتے ہیں، قال له موسیٰ هل اتبعك على تعلمني مما علمت رشدا۔ کہتے ہیں کہ کیا آپ مجھے وہ علم سکھائیں گے جس کو اللہ رب العالمین نے سکھایا ہے آپ کو؟ علم يعلم تعلیما، سکھانا، مجھے وہ چیز سکھائیے آپ جس کو اللہ رب العالمین نے سکھایا ہے آپ کو۔ خضر علیہ السلام سنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قال انک لن تستطیع معی صبرا، نہیں تم میرے ساتھ اس سفر میں صبر نہیں کر لے سکتے، کیونکہ ادھر جو بھی ٹیچنگ کر رہے ہیں نا، اللہ رب العالمین نے ٹیچر کے پورے اوصاف بتلائے ہیں۔ اس میں میں پورے اوصاف نہیں بتلا سکتا، وقت ختم ہو جائے گا۔ پھر ایک ٹیچر کو، ایک استاد کو چاہیے کہ بچوں کے مائنڈ کو سمجھے۔ آج ٹیچر ٹریننگ میں سکھایا نہیں جاتا، بچوں کے حساب سے پڑھایا جائے۔ اللہ رب العالمین نے خضر علیہ السلام کو علم دیا تھا۔ خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں موسیٰ تم میرے ساتھ سفر نہیں کر لے سکتے، اس لیے کہ تم بہت غصے والے ہو، اور جہاں کہیں آپ غلطی دیکھ لیتے صبر نہیں کر لے سکتے، فوراً ٹوک دیتے۔ لیکن کہتے ہیں کہ کئی بات تصویر تم صبر کیسے کرو گے حالانکہ تمہیں پورا علم نہیں دیا گیا؟ تب وہ کہتے ہیں قال ستجدنی انشاء اللہ صابرا، اے خضر آپ مجھے اپنے ساتھ رکھ کر کے تو دیکھیے، انشاءاللہ اگر اللہ چاہے گا تو مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ سبحان اللہ۔ ادھر یہ نہیں کہے کہ آپ صبر کرنے والا نہیں مان رہے، ٹھیک ہے میں چلے جاتا ہوں، ایسا نہیں۔ اے خضر پہلے آپ مجھے موقع دیجئے، اللہ چاہے گا تو، میرے پاس وہ قوت نہیں، اللہ چاہے گا تو میں صبر ضرور کروں گا۔ اب اس کے بعد اتباع کرتے ہوئے نکلتے ہیں، نکلے فانطلقا، دونوں چلنے لگتے ہیں، چل رہے ہیں، سمندر آ گیا، کشتی میں بیٹھے۔ اب خضر علیہ السلام بھی کیا کریں گے، اللہ نے انہیں علم دیا تھا، جو کشتی میں بیٹھے اس کشتی کو بازو سے توڑ دیے، عیب دار بنا دیے، تھوڑا سا حصہ توڑ دیے۔ اب ان کے اس توڑنے کو دیکھ کر کے موسیٰ علیہ السلام برداشت نہیں کرتے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی صفت کیا ہے، غلطی دیکھتے ہیں نا فوراً ٹوک دیتے ہیں، فوراً روک دیتے ہیں، برداشت نہیں کر پاتے غلطی کو دیکھ کر کے۔ آج ہم شرک کو، بدعات کو دیکھ کر کے برداشت کر لیتے ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا ویسا مسئلہ نہیں تھا۔ فوراً موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال اغرقت لتغرق اہلها لقد جئت شیئا امرا، اے خضر علیہ السلام یہ کیا کر رہے ہو، جو لوگ ہمیں کشتی میں بٹھائے ہیں ان کی کشتی کو توڑ رہے ہو تاکہ یہ کشتی والے اس سمندر میں ڈوب جائیں، ڈوب کر کے ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، یہ تو آپ بڑا بیکار کام کر رہے ہیں، بڑا خطرناک، بڑا بھیانک کام کر رہے ہیں۔ خضر علیہ السلام کہتے ہیں موسیٰ قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، اے موسیٰ کیا میں نے پہلے ہی نہیں کہا تھا تم میرے ساتھ صبر نہیں کر لے سکتے؟ صبر نہیں کر سکتے میں پہلے بولا تھا نا بھائی۔ اب موسیٰ علیہ السلام سمجھ میں آتا ہے اب غلطی ہوئی۔ اس کے بعد پھر آج اسی کہتے ہیں قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترہقنی من امری عسرا، اے خضر
میں انسان ہوں نا، غلطی ہو گئی، بھول ہو گئی مجھ سے، چلو اس کو درگزر کر دو، معاف کر دو، چھوڑ دو. آپ مجھ پر اتنا مشکل مت کرو، ابھی میں آپ کے ساتھ اور آگے آنے والا ہوں، آپ مجھ پر اتنا مشکل مت کیجیے، اس مسئلے کو یہیں چھوڑ دیجیے، یہ میری غلطی تھی، بھول تھی، اب اس کے بعد میں ایسا نہیں کروں گا. فانطلقا، چلتے ہیں. سمندر سے باہر آئے، ایک گاؤں کی طرف چل رہے ہیں. ایک بچہ ننھا منا پیارا سا کھیل رہا تھا، وہ گڈے کی طرح کھیل رہا تھا بچہ. خضر علیہ السلام گئے، حتی اذا لقیا غلاما فقتلہ، جیسے ہی بچے سے ان کی ملاقات ہوئی، خضر علیہ السلام بچے کا قتل کر دیے. اب بعض لوگ بولتے ہیں ایسا پکڑ کے منڈی مدوڑ ڈلے گئے تھے، وہ ایسا ہو گلا، پھر ایسی کوئی بھی بات نہیں، بس بچے کو قتل کر دیے. کیونکہ انسانیت کے ناطے خضر علیہ السلام کے پاس انسانیت تھی. منڈی مروڑنا یہ خضر علیہ السلام ہرگز نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ اللہ کے بڑے نیکوکار بندے تھے. بس انہوں نے قتل کر دیا. اب موسیٰ علیہ السلام برداشت نہیں کر پائے، فوراً کہا قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، بغیر کسی گناہ کے اے خضر آپ ایک معصوم جان کو قتل کر رہے ہو. لقد جئت شیئا نکرا، آپ نے بڑا بھیانک، بڑا کراہیت والا کام کیا ہے. اب خضر علیہ السلام یہ بھی سننے کے بعد ہمارا 16واں پارہ آج کا شروع ہو رہا ہے. قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا. یہاں پر خضر علیہ السلام کہتے ہیں تاکید کے ساتھ، اے موسیٰ میں نے آپ کو کہا تھا، یقیناً میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے. یقیناً ادھر ایک اہم بات پتہ چلتی ہے. کیا پتہ چلتی ہے معلوم ہے؟ جس کے پاس کم علم رہتا نا، وہ شخص مسئلوں میں زیادہ سخت رہتا. بعض لوگ ہیں نا، رفع الیدین نہیں کرے نماز نہیں ہوتی. کون دیا بھائی آپ کو حکم یہ بولنے کا؟ سینے پر ہاتھ نہیں باندھے نماز نہیں ہوتی. اللہ قبول کرنے والا ہے، نماز آپ قبول کرنے والے ہیں. ہاں آپ جو ہے نا جماعتوں میں چلے جاتے رہتے 40 دن تک، لہٰذا آپ کی نماز نہیں ہوتی. کون دیا بھائی آپ کو یہ حکم؟ کون؟ اللہ رب العالمین آپ کو کیا تو لیٹر باکس بھیجا نا، واٹس ایپ پہ میسج بھیجا کہ چلو لوگوں میں فتوے بانٹو، اس کی نماز نہیں ہوتی، اس کا روزہ نہیں ہوتا. دیکھ دکھا کر کے بولو بھائی، جس کے پاس کم علم رہتا ان زیادہ فتوے دیتا اور زیادہ ان کو کافرہ کہہ لیتے پھرتا. خضر علیہ السلام ان کے اس اشکال پر بھی ان کی مخالفت نہیں کر رہے، بلکہ کہہ رہے تم میرے ساتھ صبر نہیں کرتے بھائی، میں پہلے بول دیا تھا تمہارے کو. اب اس بار بولتے ہیں کہ چلیے اس چیز کو بھی معاف کر دیجئے، اگر اس کے بعد میں کوئی سوال کر لیا، اس کے بعد اگر مجھ سے کوئی سوال ہو گیا آپ کے تعلق سے، تو لہٰذا آپ کا میرا راستہ جدا جدا ہو جائے گا. یعنی اب میں میرا راستہ پکڑ لیتا ہوں، آپ اپنا راستہ پکڑ لو. چلو بات مان لی گئی. فانطلقا، اب دونوں صاحب دونوں اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اللہ کے نیکوکار بندے ہیں. فانطلقا، پھر چل رہے ہیں. چلتے چلتے سامنے بستی آ گئی. اب تب سے چل رہے نا بھائی، کچھ کھائے نہیں نا، انسان بھوک لگتی نا. گاؤں میں گئے. حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلہا، گاؤں میں جا کر کے لوگوں کو کہا لوگوں ہم مسافر ہیں، ذرا ہمیں کھانا دو نا، ہم کھانا کھائیں گے. یہاں پر جو فقراء ہیں ان کے لیے تاکید ہے، وہ لوگوں کے پاس پیسے نہ پوچھے، بھوک لگے تو کھانا پوچھے، اگر ٹھنڈ لگے گرم لباس پوچھے، اگر پہننے کے لیے کپڑے نہیں کپڑے پوچھے، اس کا سوال کرے، پیسے کا سوال نہ کرے. اگر کوئی سوال کر رہا ہے پیسے کا، اسے پیسے نہ دے، اگر اس کو چاہیے تو اسے کچھ کھلا دے پلا دے. سبحان اللہ، کتنی بڑی تعلیم مل رہی ہے نا اس میں. کبھی قرآن قریب سے پڑھو بھائی، فقیروں کے تک آداب بتلائے گئے. اگر کوئی مانگنا چاہتا ہے کیا مانگے، اگر کوئی دینا چاہتا ہے کیا دے. سبحان اللہ، اس سے کیا تو اچھی بات ہو سکتی. واقعی اس وقت پر کہنا پڑتا ہے رضیت باللہ رب و بالاسلام دینا و بمحمد نبیہ. حاضرین اکرام، لیکن یہ گاؤں والے بڑے کنجوس تھے، مہمان نوازی نہیں کرتے تھے. آج اکثر علاقوں میں ہوتا نا، کوئی مسافر آتا، چاہے وہ مسجد کو آئے، چاہے وہ مدرسے کو آئے، چاہے وہ گاؤں میں آئے، کٹ لینے کا دیتے بھائی اس کی مجبوری کیا ہے، اسے کھانے کی ضرورت ہے کیا، اس کو مہمان نوازی کریں گے، یہ ہمارے پاس عادتیں نہیں ہے اور حقیقت میں نہیں ہے، یہ بولنے پر میں بچاؤں. یہ قوم والے فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، ان کی مہمان نوازی نہیں کی ہے. فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ،
تو اس گاؤں میں انہوں نے ایک دیوار کو دیکھا. کیا دیکھتے ہیں؟ اور وہ دیوار گرنے والی تھی. ایک دیوار ہے جو گرنے والی ہے. موسیٰ علیہ السلام کا ذہن آیا کہ ہم مزدوری کے طور پر یہ دیوار کھڑی کریں گے. اگر کسی گاؤں میں کوئی مہمان نوازی نہ کرے، کھانے کے لیے کھانا نہ دے، تو اس سے اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ ادھر ہم خود کی محنت کریں، مزدوری کریں، اس کے بعد اس مزدوری سے حاصل کریں. دیکھیے یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں آیا کہ بھائی اس کو ہم جو ہے نا صحیح کر کے مزدوری لے کر کے اپنے کھانے کا انتظام کریں. لیکن اللہ رب العالمین نے خضر علیہ السلام کو معجزہ دیا تھا. خضر علیہ السلام گئے، ہاتھ سے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ہاتھ سے دیوار کو ہاتھ لگایا، دیوار کو ہاتھ لگائے اور وہ دیوار سیدھی ٹھہر گئی. موسیٰ علیہ السلام برداشت کرتے، پہلے بھوک لگ رہی، اوپر سے 2 بار غلطی ہو چکی ہے، اچھا خاصا موقع تھا دیوار صحیح کر کے کیا تو کھانے کا انتظام کر لیتے. لیکن خضر علیہ السلام جا کے ہاتھ لگا دیے، پوری دیوار سیدھی ٹھہر گئی. فوراً موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اے کاش کہ آپ اس کے اوپر کچھ اجرت لے لیتے، کچھ مزدوری لے لیتے، کتنا اچھا ہوتا. لو شئت، اگر آپ چاہتے اس کے اوپر مزدوری لے سکتے تھے، بھائی آپ ایسا کیوں نہیں کیے؟ اب خضر علیہ السلام بول دیے قال ھذا فراق بینی و بینک، چلیے اب یہاں سے آپ کے میرے جدا ہونے کا وقت آ گیا، اب آپ اپنے راستے جائیے، میں میرے راستے جاتا ہوں. ہاں سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، جس کے اوپر آپ صبر نہیں کرے، ان 3 واقعات کے بارے میں میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. اور یہ 3 جو چیزیں ہیں نا، نمبر 1 کشتی کا توڑنا، نمبر 2 بچے کو قتل کرنا، نمبر 3 دیوار کو درست کرنا. اس میں بہت بڑی نصیحتیں ہیں، بس ہر ایک سے ایک نقطہ میں بتلاؤں گا. کہتے ہیں کہ اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها، رہی بات وہ کشتی کی اور کشتی والوں کی، جیسا آپ سمجھ رہے ہیں ویسا وہ کشتی والے بڑے غریب ہیں، بڑے مسکین ہیں. وہ کشتی ان کا سہارا ہے، وہ سمندر میں کشتی چلا کر کے اپنے پیٹ کے لیے کچھ انتظام کر لیتے ہیں. میں نے چاہا کہ اس میں کچھ عیب لگا دوں. اس کو توڑنا میرا مقصد نہیں تھا، بس اس میں کوئی گھبا لگانا میرا مقصد تھا، کچھ چیز توڑ دینا میرا مقصد تھا، اسے عیب دار بنانا میرا مقصد تھا. وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا، اس لیے کہ آگے ایک بادشاہ رہتا ہے، پیچھے پڑا رہتا ہے کہ اگر کوئی اچھی بہترین خوبصورت بغیر عیب والی کوئی کشتی نظر آ جائے تو اس کشتی کو وہ ہڑپ کر لے. لہذا اس کے اس ظلم سے بچانے کے لیے اور اس کشتی کو ان کی حفاظت میں رکھنے کے لیے میں نے وہ توڑا. سبحان اللہ. تو ادھر توڑنے کا بھی کیا مقصد رہا؟ ان کی مدد کرنا مقصد رہا، ظالم کے ظلم سے بچانا مقصد رہا. یہ چیز خضر علیہ السلام جانتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو اس کا علم نہیں تھا، اس وجہ سے یہ غصے میں آ گئے. تو پتہ کیا چلا، اگر کسی پر بہت بڑی آفت آنے والی ہے، اگر اس سے بچانا چاہتے ہیں، اگر ہمیں اس کو صحیح سلامت تو نہیں، کچھ نقصان ہونے والا ہے تو تھوڑا بہت نقصان کر سکتے ہیں، لیکن نیت یہ ہے کہ بڑے نقصان سے بچانا مقصد ہو. دیکھیں نا، ظالم بادشاہ کے ظلم سے بچانے کے لیے اور ان کی کشتی اس بادشاہ سے بچانے کے لیے انہوں نے عیب کر دیا. خضر علیہ السلام کی غلطی ہے کیا اس میں؟ ظلم کیے کیا؟ نہیں، بلکہ ساتھ دیے. اب دوسرا واقعہ، وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا. رہی بات اس بچے کی جس کو آپ معصوم سمجھ رہے تھے، جس کو آپ ذکیتاً بڑا پاک باز بچہ سمجھ رہے تھے، اصل میں اس کے والدین ابواہ، اس کے ماں باپ، سبحان اللہ، ماں باپ کا کتنا خیال کیا گیا. دیکھیے، اس کے ماں باپ مومن ہیں، اس کے ماں باپ
اللہ کے برگزیدہ بندے مومن ہیں. ہمیں ڈر ہوا کہ یہ بچہ بڑا ہوگا تو یہ بچہ کافر بنے گا اور یہ بچہ حد سے تجاوز کرنے والا بن جائے گا. اس کی وجہ سے ان ماں باپ کو پریشانی نہ ہو، چاہے وہ پریشانی دنیاوی اعتبار سے ہو یا آخرت کے اعتبار سے ہو، جنت کے اعتبار سے ہو یا جہنم کے اعتبار سے ہو، دنیا میں عزت کے اعتبار سے ہو یا ذلت کے اعتبار سے ہو، ان ماں باپ کو پریشانی نہ پہنچے. اس وجہ سے ہم نے اس بچے کو قتل کر دیا اور اللہ آپ کا پروردگار اللہ رب العالمین اس سے بہترین بچہ انہیں عطا فرمائے گا اور اس سے بہترین رحمت انہیں عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. ادھر کیا بات پتہ چلتی ہے؟ اگر کسی کا بچہ پیدا ہوا، پیدا ہونے کے فوری بعد انتقال کر گیا، چاہے وہ 16 دن کے بعد انتقال کر جائے، چاہے وہ 16 گھنٹے کے بعد انتقال کر جائے، چاہے وہ 16 مہینوں کے بعد انتقال کر جائے، چاہے وہ 16 سال کے بعد ہی کیوں نہ انتقال کر جائے، تو ماں باپ کو صبر کرنا چاہیے، کیونکہ وہ فیوچر نہیں جانتے کہ یہ بچہ ان کے لیے فائدے مند بننے والا ہے یا نقصان کرنے والا ہے. وہ نہیں جانتے کہ اس بچے کے ذریعے وہ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے. اس کا علم اللہ رکھتا ہے. آج ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ اگر ہمارے بچے انتقال کر جائیں کیسے روتے ہیں. 10 گھروں تک آوازیں جاتے رہتی ہیں عورتوں کی. رونے کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر صبر کرنے کا مسئلہ ہے اور دل میں یہ بات رکھنے کا ہے کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کا فیوچر کیا تھا. دیکھیے ایک بچہ اپنے ماں باپ کے ایمان کے تعلق سے خطرہ ہونے والا تھا، اللہ رب العالمین نے بچپن میں ہی انتقال کر دیا. وجوہات میں سے ایک وجہ ہے، اللہ رب العالمین اگر بچوں کی جان لیتا ہے تو وجوہات میں سے ایک وجہ ہے کہ ہو سکتا ہے یہ بچہ اپنے ماں باپ کے لیے نقصان دہ بنے. تو حاضرین اکرام، اس سے ایک اور بات پتہ چلتی کہ ماں باپ کو مومن ہونا چاہیے. خالی بچوں کے اوپر ہی ہر بات نہیں ڈالنا، ماں باپ بھی اللہ کے سچے بندے بننا چاہیے. جیسا کہ کہا گیا ان کے ماں باپ مومن ہیں بول کر کے. تو یہ دوسرا واقعہ رہا. تیسرا واقعہ کیا تھا؟ تیسرا واقعہ تو اور بڑا اہم ہے. کیا تھا؟ خضر علیہ السلام جا کے دیوار سیدھا کر دی ہے. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ تھا کہ کچھ اس سے کما کر کے پیٹ بھر لے سکتے تھے. اب وَأَمَّا الْجِدَارُ، رہی بات اس دیوار کی جس کے اوپر آپ کو غصہ آیا، رہی بات اس کشتی کی جس پر آپ کو غصہ آیا، رہی بات اس بچے کی جس کے قتل پر آپ کو غصہ آیا، رہی بات اس دیوار کی جس کے اوپر آپ کو غصہ آیا، فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، یہ دیوار اس گاؤں میں موجود 2 یتیم بچوں کی ہے، اس قریے میں موجود. اب سوچئے جو قریہ ہمیں پیٹ کے لیے کھانا نہیں ڈالتا، مہمان نوازی نہیں کرتا، وہ قریہ دیوار گرنے کے بعد ان یتیم بچوں کی مدد کے لیے دیوار اٹھائے گا. پہلی وجہ وہ دیوار یتیم بچوں کی ہے. دوسری وجہ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اس دیوار کے نیچے ان 2 بچوں کا خزانہ بھی ہے جو ان کے والد اس دیوار کے نیچے رکھے ہیں. جو قریے والے، جو گاؤں والے ہمیں کھانا نہیں ڈالتے، اگر اتنے کنجوس ہیں، اگر انہیں اس خزانے کے بارے میں پتہ چل جائے تو وہ خزانہ ہڑپ کر لیں گے. دوسری وجہ بدلے، پہلا وہ دیوار یتیم بچوں کی ہے اور اس دیوار کے نیچے خزانہ ہے. تیسرا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان کے والد، خاص کر ابو کا ذکر کیا گیا ہے. ماں اپنے بچوں کے لیے مومنہ ہو سکتی ہے لیکن باپ کا مسئلہ ذرا ٹیڑھا رہتا ہے. کہا گیا کہ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، لیکن ان کے والد محترم جو ہے ان 2 بچوں کے صالحہ، بڑے نیکوکار ہیں. 3 وجہ اس دیوار کو درست کرنے کی بتلائی گئی. نمبر 1 یتیم کا خیال کیا گیا، نمبر 2 ان یتیم کے مال کا خیال کیا گیا، نمبر 3 ان یتیم بچوں کے باپ کا خیال کیا گیا. کیا اس سے اہم بات چاہیے ہمیں؟ اس ٹوٹل واقعے میں یتیموں کی اہمیت پتہ چل رہی ہے یا نہیں؟ تو باپ کی اہمیت پتہ چل رہی ہے کہ والد محترم کی نیکی کی وجہ سے بھی بچوں کی حفاظت کی جا رہی ہے، بچوں کے مال کی حفاظت کی جا رہی ہے. لہٰذا
ہمارے والدین کو چاہیے کہ بچوں کے لیے اپنے آپ کو مومن بنائیں۔ دیکھیے باپ مومن تھا، باپ صالح تھا، اس وجہ سے 2 بچوں کے مال کی حفاظت کی گئی۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ، آپ کے رب نے ارادہ کیا کہ یہ بچے جب جوانی میں پہنچ جائیں تو اس خزانے کو حاصل کر لیں، اور آخر میں کہا رحمتً من ربک، یہ آپ کے رب کی جانب سے رحمت ہے۔ ان تمام لوگوں کی حفاظت کرنا آپ کے رب کی جانب سے رحمت ہے۔ آپ کو یہاں تک پہنچانا اور یہ باتیں آپ تک لے کر کے آنا آپ کے علم میں، یہ آپ کے رب کی رحمت ہے، اور مجھے اس کام کے لیے چن لینا یہ آپ کے رب کی رحمت ہے۔ سبحان اللہ، رحمت کے بہت زیادہ معنی ہوتے ہیں۔ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، لیکن ایک بات یاد رکھ لیجئے، یہ میں اپنی جانب سے نہیں کیا۔ اس میں ان لوگوں کا رد ہوتا ہے جو لوگ کہتے ہیں خضر علیہ السلام کو غیب کا علم دیا گیا۔ نعوذ باللہ، اللہ رب العالمین نے غیب کا علم نہیں دیا، کیونکہ خود خضر نے یہ بات کہہ دی۔ صاحب واقعہ جو ہیں جن کے ساتھ یہ معاملات ہوئے، وہ صاحب خضر علیہ السلام کہتے ہیں یہ میں نے اپنی جانب سے نہیں کیا، بلکہ آپ کے رب کے حکم سے میں نے یہ سب کیا ہے۔ خضر علیہ السلام کو علم غیب نہیں تھا۔ اور بعض لوگ کہتے خضر علیہ السلام ابھی بھی زندہ ہے، لوگوں کی مدد کرتے، غلط ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میرے بعد میرا جو انتقال ہوگا نا، اس کے بعد 100 سال تک جو اب زندہ ہیں وہ 100 سال کے بعد زندہ نہیں رہیں گے۔ ایک دوسری بات، اگر خضر علیہ السلام زندہ ہوتے تو ان کے لیے ضروری ہے، لازمی تھا کہ نبی اکرم کے پاس آتے اور نبی اکرم کے ہاتھ پر بیعت کرتے اور اسلام قبول کرتے۔ کیا ایسا ہوا؟ نہیں ہوا۔ خضر علیہ السلام زندہ نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے۔ لیکن بعض لوگ بولتے ہیں وہ آ کر کے علم سکھاتے ہیں، جو بولتے ہیں وہ سراسر جھوٹ کہتے ہیں، کیونکہ خضر علیہ السلام نے خود کہہ دیا کہ یہ سب کام میرے رب کے حکم سے، میں نے اپنی جانب سے کچھ بھی نہیں کیا۔ اس کے بعد خضر علیہ السلام فرماتے ہیں ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا، یہ وہ واقعات تھے، یہ وہ قصے تھے اے موسیٰ جس پر آپ صبر نہیں کر سکے، اور میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا آپ صبر نہیں کریں گے۔ تو اس سے ایک اہم بات پتہ یہ چلتی ہے، جب علم کا مسئلہ آ جائے صبر سے مکمل سنیں، ٹوٹل سنیں، سوال کیا جائے تو سوال کا جواب مکمل سنیں۔ ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ سوال کرتے ہیں، ابھی جواب مکمل ہی نہیں ہوا رہتا، بیچ میں یا تو دوسرا سوال کرتے یا نہیں بولے تو پٹری بدلانے کی کوشش کرتے۔ آج ہمارا یہ معاملہ ہے، یہ غلط ہے۔ یہ تھا واقعہ، اس سے کیا کیا چیزیں پتہ چلی؟ نمبر 1، ظالم کے ظلم سے لوگوں کو بچانا چاہیے، جیسا کہ کشتی والوں کو بچایا گیا۔ نمبر 2، ماں باپ اگر مومن ہے، اللہ رب العالمین وقتی طور پر پریشانی دیتا ہے لیکن اس کے بعد انہیں بہت زیادہ ثواب دیتا ہے، اور ایک بات، بہت زیادہ اجر بھی دیتا ہے اور بہت زیادہ نعمتیں بھی نوازتا ہے۔ نمبر 3، اگر بچے بچپن میں انتقال کر جائے، ماں باپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین اس کے بدلے اللہ رب العالمین دوسری چیزیں عطا فرماتا ہے۔ نمبر 4 چیز پتہ چلی کہ ماں باپ اگر صالح ہوں تو بچوں کی حفاظت کی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے نا۔ تو حاضرین اکرام، اس کے بعد سورۃ الکہف ہم یہیں پر مکمل، اور بہت سی باتیں ہیں لیکن آپ تو جانتے ہیں کہ کہہ لیتے جائیں تو ہماری زندگیاں بس نہیں ہوں گی۔ زندگیوں کی بات کروں میں وقت کی نہیں، ہمارے جیسے ہزاروں زندگیاں بھی آ جائے قرآن مجید کے لیے ناکافی ہے۔ لیکن اس کے بعد ہم سیدھا سورۃ المریم کے آخر میں چلے جاتے ہیں۔ توحید کی بہت اہم بات بتلائی گئی۔ اللہ کی قسم، دور حاضر کے آج نصارہ عیسائی جنہیں کرسچن کہا جاتا ہے، اس بات کو سمجھ لیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں قرار دیں گے۔ اس بات کو اگر وہ سمجھ لیں گے یہودی تو عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار نہیں دیں گے۔ وہ کیا بات ہے؟ دیکھیے، اللہ رب العالمین نے سورہ مریم سورہ نمبر 19 کی آیت نمبر 88 میں 88 میں ارشاد فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، کیا وہ لوگ کہتے ہیں کہ رحمان نے لڑکا جنا ہے؟ کیا وہ لوگ کہتے ہیں کہ رحمان نے ایک بچہ اپنے لیے اختیار کیا ہے؟ کیا وہ لوگ کہتے ہیں کہ رحمان نے اپنے لیے، ان کا قول ہے کہ رحمان نے اپنے لیے بچہ رکھا ہے؟ یہاں پر لفظ رحمان استعمال کیا گیا، اللہ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ رحمان کا رحم
غیروں پر بھی ہے، اپنوں پر بھی ہے۔ جو لوگ اللہ کو ٹھکرا کر کے غیر اللہ کے سامنے سجدے کرتے ہیں ان پر بھی اللہ اس رحمان کی رحمت ہے۔ جو لوگ سچے دل سے اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں ان پر بھی اللہ کی رحمت ہے۔ سبحان اللہ، اسی لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا، اللہ کا نام ہے یہ رحمان، اس رحمان کو استعمال کیا گیا۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، یہ لوگ کہتے ہیں، یہ لوگوں کا قول ہے کہ رحمان نے لڑکا جنا ہے۔ لقد جئتم شیئا اتنا شیئا ادا، یہ لوگ کتنی بری، کتنی غلیظ، کتنی ناکارہ، کتنی بدبودار بات لے کر کے آتے ہیں۔ اس سے غلیظ بات کوئی نہیں ہو سکتی کہ اس رحمان نے بچہ جنا ہے، نہیں ہو سکتا۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ، اگر یہ بات یہ آسمان سمجھ لیں تو یہ آسمان پھٹ جائیں گے، یہ آسمان پھٹ جائیں گے۔ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ، اور یہ زمین شق ہو جائے گی، یہ زمین اپنے آپ میں کھل جائے گی۔ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ حَدًّا، اور اس بات کو اگر یہ پہاڑ سمجھ جائیں گے تو یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، یہ پہاڑوں میں حد آ جائے گا، یعنی یہ اس بات کو برداشت نہیں کر پائیں گے اور اس وجہ سے یہ ریزہ ریزہ بن جائے۔ کیا معمولی بات ہے؟ یہ جو 7 آسمان ہے اگر اس بات کو سمجھ جائیں گے، پھٹ رہے ہیں اس زمین پر جس پر ہم چلتے ہیں، یہ زمین جس سے اناج ہم اگا کر کے کھاتے ہیں، یہ زمین چھل جائے گی، یہ زمین پھٹ جائے گی اور انسان اس میں دھس جائیں گے اور یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ اتنی غلیظ بات ہے، اتنی ناکارہ بات ہے یہ کہ رحمان نے لڑکا جنائے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، یہ نہیں ہو سکتا۔ لم یلد ولم یولد، وہ اللہ ایسا اللہ ہے، نہ اس نے کسی کو جنا نہ اس کو کسی نے جنا، اس پر ہمارا ایمان ہے اور آخری سانس تک یہی ایمان ہے۔ حاضرین اکرام، وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، کیا تعجب کی بات ہے نا کہ لوگ رحمان کے ساتھ بچے کو جوڑتے ہیں۔ تو حاضرین اکرام، کیا آج ایسا نہیں ہوتا ہم مسلمانوں کے درمیان؟ لوگ کہتے ہیں نا کہ جب تک ولی سفارش نہیں کریں گے اللہ بندوں کو معاف نہیں کرے گا۔ اچھا، یہ کیا بات کرتے ہو تم؟ یہ کہاں سے بات لاتے ہو؟ کیا اللہ کو اتنا کمزور سمجھ رکھے ہو؟ کیا اللہ کو اتنا کم قوت والا سمجھ رکھے ہو؟ وہ اللہ متین ہے، وہ اللہ قوی ہے، اللہ کو کسی کی سفارش کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو کسی کے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ جو آسمانوں سے برسات کو نازل کرتا ہے وہی اللہ پانی کو زمین کے اندر ایسے دھسا دیتا ہے، کتنے بھی فیٹ تم بور ویل گھسا لو وہ پانی اوپر نہیں آتا، وہ رب کی شان ہے۔ اس کے ساتھ تم کسی اور کو، یہ لنگے پنگے کھانے پینے والے، سونے جاگنے والے، یہ مباشرت کرنے والے، یہ اپنے آپ میں حقیر، ان انسانوں کو اللہ کے ساتھ برابر کرتے ہو؟ ایسا کرنے سے رک جاؤ، اس رب کے ساتھ کسی کو برابر مت کرو، اس رب کے ساتھ کسی کو برابر مت کرو۔ لہٰذا انہی باتوں پر ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کرنے والا بنا، اللہ تیرے ساتھ کسی کو شریک کرنے والا مت بنا، اللہ تیرے ساتھ کسی کو برابر کرنے والا مت بنا، اللہ ہماری جان جائے پرواہ نہیں لیکن تیری شان پر کوئی آنچ نہ آئے، ویسی توفیق ہمیں عنایت فرما۔ اللہ جو لوگ لا علمی میں ہی صحیح گمراہ ہو رہے ہیں اللہ ان تک صحیح علم پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرما، تیری دین کی خدمت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، تیری دین کی خدمت کرنے والوں میں ہمارا شمار فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔